وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی 94 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جس وقت لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو اس وقت ایمان لانے سے ان کو صرف اس بات نے روکا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو، انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اے نبی، تم ان کافروں کو کہو کہ اللہ تعالی، اے نبی تم جواب میں ایسا کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی مقیم ہوتے، رہتے ہوئے ہوتے، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور بستے ہوتے، مقیم ہوتے، رہتے ہوتے، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اے نبی، تم ان کافروں کو کہو کہ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان میں میرے سچے رسول ہونے کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے، عرب کے کافروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا، اللہ کا رسول نہیں مانا۔ وہ کہنے لگے کہ انسان، بشر کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ کے نبی بن گئے؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے انسان ہونا، رسول ہونا، بشر ہونا، رسول ہونا، اس کو انہوں نے الگ الگ سمجھا اور انسان کے رسول ہونے کو ماننا قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں قانون ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ رسول کس کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، تو کہا انسانوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رسول کو بھیج رہے ہیں، تو انسان کی ہدایت کے لیے رسول آ رہے ہیں تو انسان میں سے ہی رسول آوے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے لیے انسان کو اللہ رسول بناوے، نبی بناوے، پیغمبر بناوے، تو پھر انسان کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاوے کہ نبی بھی انسان اور جن کے پاس نبی آئے وہ بھی انسان۔ اب وہ نبی کی بات سمجھ رہے ہیں، نبی ان کی تکلیف سمجھ رہے ہیں، نبی ان کے مسائل سمجھ رہے ہیں، نبی ان کے پرابلم سمجھ رہے ہیں، نبی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی فرشتہ ہوتا
تو انسان یوں کہتا اچھا اللہ نے فرشتے کو رسول بنایا، فرشتے کو تو کھانا نہیں پڑتا، بھوک نہیں لگتی، ہم انسانوں کو تو بھوک لگتی ہے، فرشتوں کو تو نیند نہیں آتی، ہم انسانوں کو تو نیند آتی ہے، فرشتوں کو مکان کی ضرورت نہیں، ہم انسان کو تو مکان کی ضرورت ہے، فرشتوں کو شہوت نہیں ہے، ہم انسانوں کو شہوت ہے، ضرورت ہے۔ اب فرشتہ بالکل الگ مخلوق ہے، نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ انسان کی تکلیف سمجھ نہیں پائیں گے، وہ انسان کی مصیبت سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے انسان کو رسول بنایا تاکہ یہ رسول ہر چیز سمجھ لے کہ میں بھی انسان، میں جن کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں وہ بھی انسان، تاکہ وہ سمجھے کہ انسانوں کو تکلیف کیا ہے، کیا تقاضے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا حالات ہے، کیا ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ان کو گائیڈ لائن دے، ان کو رہبری کرے۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، سسٹم بنایا۔ جیسے ہم کو بھوک لگتی ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی۔ جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیوی بچے تھے، ہماری تو ایک بیوی ہے، بہت بہت تو انسان 4 بیوی کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی 11 کے قریب بیویاں تھیں، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ساری فیملی کو حضور نے سنبھالا، حضور نے کاروبار بھی کیا، شام گئے، سیریا گئے، تجارت کے لیے گئے، حضور ایک انسان کی طرح زندگی سب حضور کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پھر بھی حضور نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی مرضی کے اوپر زندگی گزاری، اللہ کے یہاں سے قرآن آیا، وہ اللہ کے بندوں کو پہنچایا، اور ایک اچھی پاکیزہ نورانی زندگی گزار کر کے حضور نے بتلا دی۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسول کے جیسی زندگی گزار نہیں سکتے، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہیں گے کہ ہمارے رسول بھی تو انسان تھے، تم بھی انسان تھے، رسول کی جیسی زندگی تمہارے لیے گزارنا ضروری تھی، تم گزار کر دکھلاتے تو تم کو جنت ملتی، جہنم سے حفاظت ہوتی۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے نبی تھے، انسانوں کے لیے رسول تھے، ایسے جنات کے لیے بھی رسول تھے۔ جنات کو بھی حضور نے ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، دین سکھایا۔ کتنی مجلسیں ایسی ہوئی جو اسپیشل جنات کے لیے ہوئی، مکہ میں، مدینہ میں ایسے اجتماع ہوئے، ایسے پروگرام ہوئے، ایسی مجلس ہوئی اسپیشل جناتوں کے واسطے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو ایمان سکھایا، جناتوں کو دین سکھایا، جناتوں کو قرآن سکھایا۔ بڑے بڑے ہزاروں جنات حضور کی مجلس میں آئے اور حضور سے دین سیکھا۔ قرآن کے اندر 2 جگہ پر، ایک سورۃ الجن میں اور ایک وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا قصہ بیان فرمایا کہ جنات جیسی مخلوق وہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ اللہ جلدی سے راستے کھول دے، مشکلات کو آسان فرماوے، جلدی جلدی اللہ ہم کو مکہ مدینہ پھر سے لے جاوے۔ تو مکہ میں مروہ پہاڑ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں مسجد الجن آتی ہے۔ اب مسجد الجن کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہاں جنات نماز پڑھتے ہیں؟ مسجد الجن کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر جنات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
قرآن سننے آئے تھے، آ کر کے حضور پر ایمان لائے اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضور نے وہاں پر ان کو دین سکھایا، تو جس جگہ پر جناتوں کے ساتھ مجلس ہوئی وہاں بعد میں چل کر کے مسجد الجن بن گئے، اسی لیے وہ مسجد الجن کا نام رکھا گیا۔ تو ایسے 5-6 مرتبہ ایسے موقع آئے مکہ میں، مدینہ میں، کہ جناتوں نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور ساتھ میں فرشتے والی صفات بھی تھی، حضور میں نورانیت بھی تھی، فرشتوں والی خوبی بھی تھی۔ تو اس کی برکت سے جناتوں نے حضور سے ایمان سیکھا، اسلام سیکھا، دین سیکھا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں تو تم ان گمراہوں کے لیے اس اللہ تعالی کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ اور ہم ان گمراہوں کو قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اوندھا چلا کر اندھا اور گنگا اور بہرا کر کے جمع کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تب ہم بھڑکا کر ان کافروں پر تیز کر دیں گے۔ عجیب بات ہے، اللہ جس کو ایمان کی ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، اس مالک نے آپ کو مجھے اپنے کرم سے ایمان عطا فرمایا، اسلام کی دولت دی، ہدایت دی۔ یہ اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم اور فضل ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی ایمان سے محروم کر دے، ایمان نہ دے اور وہ ایمان کو قبول نہ کرے، تو یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا، قبر ہوگی، تو اس کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب یہ بے ایمان لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے الٹے چلیں گے۔ آج پیر پر انسان چلتا ہے، قیامت کے دن بے ایمان لوگ سر پہ چلیں گے، سر نیچے ہوگا، پیر اوپر ہوگا۔ آدمی سوچے کہ پیر پر آدمی چلتا ہے، سر پر آدمی کیسے چلے گا؟ ایک سیدھی سیدھی بات ذہن میں رکھو، جس اللہ نے پیر پر چلنے کی قدرت دی وہ اللہ قیامت کے دن سر کے اوپر چلائیں گے، پیر اوپر ہوں گے، سر نیچے ہوگا۔ جتنے بے ایمان ہوں گے وہ قیامت کے میدان میں الٹے چلیں گے اور اس سے پہچان لیے جائیں گے یہ بے ایمان لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اندھے ہوں گے، آنکھ سے کچھ دکھے گا نہیں، گونگے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، بہرے ہوں گے، کچھ سن نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن الگ الگ وقت ہوگا، الگ الگ موقع ہوگا۔ ایک موقع قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تمام بے ایمانوں کو اللہ اندھا کریں گے، گونگا کریں گے، بہرا کریں گے، پھر ان کو لے جا کر جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ چولہا جلاؤ، لکڑے کوئلے جلاؤ تو 1 گھنٹہ جلے، 2 گھنٹہ جلے، پھر کیا ہوا؟ آگ دھیمی پڑ جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر لکڑے رکھو،
ہوا لگاؤ تاکہ آگ بھڑکے، ابھی کھانا پکا نہیں ہے۔ دنیا کی آگ، دنیا کے کوئلے، دنیا کے لکڑے گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کے اندر دھیمی ہونے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ ارے گیس کا باٹلہ بھی ہو تو جیسے باٹلہ خالی ہونے لگتا ہے تو گیس دھیما ہونے لگتا ہے، دھیما پھر ایک دم بند ہو جاتا ہے۔ کب گیس کا بوتل چینج کرو، باٹلہ خالی ہو گیا۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، جہنم کی آگ بھڑکتی رہے گی ہمیشہ، کنٹینیو، ہزاروں سال ہونے کے بعد بھی گرم، تیز، بھڑکتی ہوگی، کبھی ٹھنڈی اور دھیمی نہیں پڑے گی۔ ایسی جہنم کی آگ میں اللہ بے ایمانوں کو داخل کریں گے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ جنت عطا کریں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ ان کی یہ سزا اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور دنیا میں وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے پھر بھی ہم کو نئے سرے سے بنا کر قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان بے ایمانوں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں تھے۔ دیکھو ہم جو ایمان لاتے ہیں، ایمان میں سب سے پہلی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، عبادت کرنا۔ دوسری سب سے بڑی چیز اللہ کے رسولوں کو مانو، اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، حضور کے دین پہ عمل کرو۔ اور تیسری چیز ماننا مرنے کے بعد کی زندگی، کہ یہ دنیا کی موت کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی جس کو ہم قبر کی، آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جہاں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اس کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی آخرت کو نہ مانے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ مانے تو اس کا ایمان نہیں رہتا ہے۔ جب ہم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے مکتب میں آتے، مدرسے میں، تو ان کو ایمان مجمل اور مفصل یاد کراتے ہیں۔ یہ ایمان مجمل اور مفصل بڑوں کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ، میں ایک اللہ پر ایمان لایا، جیسی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا۔ اس دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، یہ سب چیزیں ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور گجراتی میں مانیتا کہتے ہیں۔ دل سے ماننا، یقین لانا، یہ ضروری ہے ایمان کو بچانے کے واسطے۔ تو ان لوگوں نے مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اس زمانے میں کافر بھی دفن کرتے تھے، آج بھی بہت سارے نان مسلم دفن کرتے ہیں، بہت سارے۔ اب آدمی کو قبر میں دفن کر دے ہوئے، مٹی میں دفن کر دے ہوئے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کے اندر، کچھ سالوں میں آدمی کی باڈی مٹی بن جاتی ہے۔ جو جلاتے ہیں ان کی راکھ مٹی میں چلی جاتی ہے، جو دفن کرتے ہیں ان کی باڈی دھیرے 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 پگھل کر کے مٹی بن جاتی ہے۔ صرف یہ جو کروڑرجو ہے، ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے، اس کی نیچے کی جو ہڈی ہے، اخیر والی کروڑرجو کا آخری مڑ کا، اور اس کے نیچے کی ہڈی وہ ایسی ہے جیسے یہ انگلی کا اوپر والا حصہ کیسا ہے، ایسی وہ نوک والی چندی،
وہ ایک ہڈی باقی رہتی ہے، باقی پورے بدن کا گوشت، چمڑی، ہڈی، بال، آنکھ، کان سب ختم اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو یہ کافریوں کہنے لگے کہ ایک انسان مرے، دفن کرے، مٹی بن جاوے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پیدا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں تھے نہیں، پھر دنیا میں آئے، کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ ہم کہاں تھے دنیا میں؟ آج سے 100 برس پہلے کوئی تھا ہم میں سے؟ پھر اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ دوسری مرتبہ پیدا کریں گے۔ سمجھانے کے لیے سمجھو کہ دنیا میں آدمی کوئی کام پہلی مرتبہ کرتا ہے تو ذرا مشکل لگتا ہے، اور دوسری مرتبہ کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام پہلی بار کرو تو ذرا سوچ سوچ کے، سنبھل کے، احتیاط سے کہ بھئی پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، کیسا ہوئے، بگڑ جاوے بگڑے نہیں، اور دوسری مرتبہ کہ اب تو انوبھو ہو گیا، اب تو تڑ پھڑ بنا ڈالوں گا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا۔ کیا وہ کافر اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ان جیسے انسانوں کو پھر سے پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ایک وقت قیامت مقرر نکی کر رکھا ہے جس کے آنے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہتے۔ کا انسان کتنا ہے؟ 6 فٹ کا، 5 فٹ کا۔ پچھلے زمانے کے انسان کتنے تھے؟ 90 فٹ کے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، یعنی 90 فٹ کے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر آدمی بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، پھر بعد میں انسانوں کا قد گھٹا اور ابھی جو سائز ہے اپنے سامنے ہے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام والی سائز پہ جائیں گے۔ اسی لیے جتنے ٹھنگنے لوگ ہیں نا وہ لمبے ہونے کی ٹرائی نہیں کرے، نہ دوا کھاوے، نہ اس کے لیے کچھ دھندے کرے، نہ اونچی اونچی چمپلیں پہنے۔ دنیا میں کتنا جینا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ ٹھنگنے بن کے جی لو، لمبے بن کے جیو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنت میں جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام والی سائز پر جائیں گے، یعنی 60 ہاتھ، اور ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ 90 فٹ کی لمبائی پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر ٹینشن کا ہی گا کہ میں بہت ٹھنگنا ہوں، میں بہت یہ ہوں اور یہ ہوں۔ اسی لیے یہ سب کوئی مسئلے نہیں ہیں جو دنیا میں لوگ کھڑے کرتے ہیں۔ ہم مفتی ہیں تو لوگ عجیب عجیب مسئلے لے کے آتے۔ ایک جگہ پر کچھ میاں بیوی میں ناراضگی چل رہی تھی تو ایک مسئلہ لے کر، اب میں کیا ناراضگی ہے؟ تو کہا میری بیوی ٹھنگنی بہت ہے۔ تو کیا ٹھنگنی ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی جھگڑے کی چیز ہے کہ اس میں دونوں میاں بیوی لڑے؟ نہ وہ بیوی کوئی بڑی ہو جانے والی، نیچے کوئی یہ ہے کہ جیک چڑھا کے اس کو اونچی کر ڈالے۔ یہ کوئی لڑائی کا ٹاپک ہے؟ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سائز بھی لمبی کر دیں گے، سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں گاڑا چلا لو، چل جاوے آسانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان پیدا کرے، اتنی بڑی زمین پیدا کرے، تو ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل بات ہے؟ اور قیامت کا دن آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کریں گے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ
وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اے نبی جی ان کافروں سے تم کہو اگر میری رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار کے اندر ہوتے تب تو خرچ ہو کر یا ختم ہونے کے ڈر سے تم ہاتھ روک لیتے، اور انسان تو دل کا بڑا تنگ ہے، انسان تو اپنی طبیعت میں بڑا ہی کنجوس ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے عجیب عجیب ہے۔ اللہ کا ایک خزانہ روزی روٹی کا ہے، بارش کا ہے، ہوا کا ہے، کھیتی اگانے کا ہے، روزی اور برکت دینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ تمام خزانے اسٹاک دنیا میں کسی انسان کو دیتے، اے انسان یہ خزانہ میں نے تجھ کو دیا، تجھ بانٹتے رہنا سب بندوں کو، میرے بندوں کو تو بانٹنا، تو یہ انسان ہے نا بہت کنجوس ہے، بہت بخیل ہے، تو یہ انسان کسی کو نہیں دیتا کہ میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا، دوں گا تو کم ہو جائے گا، دوں گا تو پھر کچھ میرے پاس نہیں رہے گا۔ ارے بھائی سارے خزانے ہیں تیرے پاس، تو کہا بانٹوں گا تو کم تو ہو ہی جائے گا، اسی لیے دیتا ہی نہیں، یا دیتا تو کیا کرتا، راشننگ کر کے دیتا کہ بھئی ایک انسان کی ضرورت روزانہ 1 کلو ہے تو کہ نہیں 400 گرام میں چلاؤ، 1 کلو نہیں ملے گا، اس طرح کٹوٹی کر کے انسان دیتا۔ یہ انسان کی بخیلی ہے، کنجوسی ہے، اور انسان کا یہ مزاج ہے۔ کبھی جو ہے نا کوئی چیز آپ کو کوئی بانٹنے کے لیے دے کہ بھئی یہ بانٹ دینا، تو بھی بعض لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، دوں کہ نہیں دوں، دوں کہ نہیں دوں، بانٹوں کہ نہیں بانٹوں، تھوڑا تو رہنے دوں، کوئی بعد میں آ گیا تو، کوئی پھر آیا تو مانگنے کے لیے، اس لیے ذرا سنبھال کے رکھو، اور سنبھالنے بعد میں سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ہے کنجوس ہے مزاج کا، تو بانٹنے میں ہمت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی روزی روٹی، بارش، ہوا، کھیتی، اناج کا نظام انسانوں کو دیتا تو یہ کنجوس انسان بانٹتے ہی نہیں، اور سب کو بھوکے مارتے، سب کو تکلیف میں ڈالتے۔ میں نے یہ سارے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، میں بانٹتا ہوں اپنے بندوں کو، تقسیم کرتا ہوں اپنے بندوں کو۔ اور نبوت بھی ہے کہ اللہ نے نبی بنانا اپنے کنٹرول میں رکھا، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں۔ اگر اللہ کسی انسان کو سونپ دے کہ تو میرے بندوں کو سلیکشن کر کے، میرے بندوں کو پسند کر کے نبی بناتے رہنا، تو یہ انسان ہے نا اتنا کنجوس ہے کہ کسی کو نبی ہی نہیں بنا رہے کہ بھئی نہیں یہ نبو میرے ہاتھ سے خزانہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی بنانے کا پاور، روزی روٹی بانٹنے کا پاور، کھیتی باڑی، اناج، ہوا، بارش کا پاور اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ باقی انسان تو بڑا کنجوس ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت عطا فرمائے، سخی مزاج بناوے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بخیلی کر کے کوئی آدمی مالدار نہیں بنا، یاد رکھ لو ہمیشہ۔ چاہے تو گھر کے دروازے پہ لکھ کے لٹکا دو، کاغذ پہ لکھ کے گلے میں باندھ لو، بخیلی کر کے کوئی مالدار نہیں بنا اور سخاوت کر کے کوئی غریب نہیں بنا۔ یہ قرآن حدیث کا خلاصہ ہے۔ بخیلی کر کے، کنجوسی کر کے کبھی کوئی آدمی مالدار بنا نہیں، اور سخاوت کر کے کوئی آدمی غریب بنا نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے سخاوت کرو اللہ دیں گے، سخاوت کرو اللہ دیں گے، بخیلی کرو اللہ روکیں گے۔ یہ ہے دین کی تعلیم۔ اسی لیے سخی مزاج بنو، جو اللہ نے دیا ہے خود استعمال کرو، بانٹو، تقسیم کرو، غریبوں کو، فقیروں کو، رشتہ داروں کو، اڑوسی کو، پڑوسی کو اللہ بھیجیں گے، اللہ بھیجیں گے، اللہ بھیجیں گے۔ یہ پائپ لائن ہے نا چوک اپ نہیں کرنے کی، چوک اپ کرے تو نیا پانی نہیں آوے، چالو لائن ہوئے تو نیا پانی چالو رہے۔ یہ اپنے جو روک لیتے نا کنجوسی کر کے، تو لائن چوک اپ کر دی اللہ کے یہاں سے آنے والے، تو لائن چوک اپ کر دی کہ نہیں یہ روک کے رکھو، تو پھر اللہ کے یہاں سے نیا آتا واتا نہیں ہے۔
اسی لیے لائن اللہ کے یہاں سے جو آتی ہے اس کو چوک اپ نہیں کرنے کی، اس کو چالو رکھنے کی، تو اللہ نئی نئی رحمت برکات بھی چالو رکھتے ہیں اور اللہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سخاوت کا مزاج عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان، خدمت، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخیلی کنجوسی سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔